السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ دنیا دار فنا ہے، ایک ایبسولوٹ ریئلٹی ہے۔ یہ دنیا دار تکلیف ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہ سب میں نے گزارش کی تھی، آپ سب صبح شام سنتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ یہ ایک ترکیب اگر ذہن میں راسخ رہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے۔ اچھا، اب میں آپ میں سے سب سے پوچھ لوں، امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ درسگاہ میں سال بھر تعلیم دی جاتی ہے، امتحان گاہ میں پرچہ تقسیم کیا جاتا ہے، پرچے میں سوالات ہوتے ہیں، اور اس وقت وہاں پر باقاعدہ نگراں ہوتے ہیں وہی پروفیسر صاحبان جنہوں نے سال بھر پڑھایا ہے۔ وہ اس سوال کو بنانے والے ہیں، وہ سوال کے جواب کو جانتے ہیں، وہ آپ کے برابر میں کھڑے ہیں، آپ امتحان میں پرچہ لکھ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بہت معصومیت کے ساتھ، بہت معصومیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بے چارگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ عالم ہے، جانتا ہے، پڑھایا ہے اس نے، اس وقت بھی جانتا ہے، اور وہ بتا نہیں رہا ہے اس وقت، اور ہمارے یہاں اسی نے پڑھایا ہے، اسی نے پرچہ بنایا ہے، وہی امتحان لے رہا ہے، اور وہ اس وقت کھڑا ہے اور اس وقت وہ بتا نہیں رہا ہے۔ یہ تجربہ ہے نا سب کا، کیوں نہیں بتا رہا ہے اس وقت؟ امتحان گاہ سے باہر پوچھ لیتے تو بتا دیتا، امتحان کے فوراً بعد، امتحان گاہ سے باہر نکلنے کے بعد پوچھیں گے بتا دے گا۔ امتحان گاہ میں نہیں بتا رہا ہے، امتحان گاہ میں نہیں بتا رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ پہلے پڑھا چکا ہے۔ یہاں امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں اب یہ نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو، تمام اسٹوڈنٹس کو جبراً لکھوائے گا جواب اور پاس کرائے گا۔ واضح ہے؟ ہر ایک کے سر پہ چھڑی لے کے کھڑے ہوگا کہ یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب لکھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ ایسا کہیں اس امتحان نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں تو چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے کہ نقل نہ کرو، خود اپنی تیاری سے جو آئے ہو وہ لکھو۔ یہ روزانہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں پہلے پڑھا دیا گیا دین، شریعت، اصول دین، فروع دین بتا دیا، روشن کر دیا، اور اس کے بعد کہا امتحان گاہ میں ہو، اب تمہیں احکام الہی پر عمل کرنا ہے۔ اب تم امام معصوم سے، نبی سے، رسول سے، ولی سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ اپنے کو منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا، تمہیں خود تسلیم کرنا ہے، تب امتحان میں کامیاب ہوگے۔ تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ تم نے سنا رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد علی ولی ہیں، سن لیا تم نے؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم سن لیا تم نے؟ اب کیا چاہتے ہو علی سے؟ اب علی کا مطالبہ تم سے ہے، تمہارا مطالبہ علی سے نہیں ہے۔ روشن ہے یہ نقطہ؟ واضح ہے؟ کہ آپ کہیں کہ ان کا حق تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کا حق تھا تو وہ تو امام معصوم ہیں۔ ایک مثال اور دے دوں، کسی ایسی بستی کا تصور کیجئے جہاں دریائیں نہ ہوں، تالاب نہ ہو، پانی کا کوئی ذخیرہ نہ ہو، اور قحط سالی ہو، اور اس کے بعد بارار رحمت آ جائے، تو ہر ایک کا فرض یہ ہے
کہ وہ اپنا ظرف لے کر اپنے لیے پانی محفوظ رکھنے کا انتظام کرے۔ بادل کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب تک تمہارا برتن بھر نہ جائے وہ تمہارے اوپر خاص طور سے بارش کرتا رہے۔ عجیب و غریب مثال ہے، نئی مثال ہے غالباً، واضح ہے مثال۔ آپ کہیں یہ بادل میرے گھر پہ کیوں نہیں برسا اور میرے ظرف کیوں نہیں بھر گئے؟ آپ کا فریضہ ہے کہ بادل آتا ہوا دیکھ کر آپ اپنا انتظام کر لیں اور ظرف جو ہیں لے کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس سے جو بارش ہو وہ پانی آپ جمع کر لیں، آپ کی زندگی کے کام آئے۔ امام معصوم کی موجودگی سحاب رحمت کی طرح ہوتی ہے عالم بشریت پر، جس کا چاہے فائدہ اٹھا لے، جو محروم ہو رہ جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس دار امتحان میں، یہ دار امتحان ہے، دار امتحان کے معنی یہی ہیں، دار تکلیف اور دار امتحان کے یہ معنی ہیں۔ اس لیے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ اولیاء اور ائمہ، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ اقتدار پرست نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اقتدار، اپنی کرسی، اپنے تخت، اپنے تاج، اپنے کو حاکم منوانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر یہ ولایت کا تصور ہے تو باطل ہے، یہ ولایت کا تصور ہے تو باطل تصور ہے۔ یہ ولی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس اختیار ہے، اللہ نے اعلان کرا دیا کہ انہیں تسلیم کرنا ہے۔ اب تسلیم کرنا امت کی تکلیف شرعی ہے، چاہے وہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین شہید کربلا ہو، چاہے امام سید سجاد ہو، تا آخر۔ اور اسی لیے ایک جملہ بہت پہلے عرض کیا تھا، اس وقت عرض کر دوں، لطف حق ہے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں، اور یہ اس وقت تک پردہ غیب میں رہیں گے جب تک کہ انسانیت کی اکثریت معصوم کی حکومت کی دل سے آرزو مند نہ ہو جائے۔ معصوم کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے جب تک ہمارے دل، ہماری عقلیں، ہمارے ذہن، ہمارے ضمیر آمادہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک پردہ غیب میں رہیں گے تاکہ لطف الہی تمام ہو جائے۔ اس لیے کہ اتنے انبیاء آئے، اتنے ائمہ آئے، اتنے معصومین آئے، سب کے ساتھ انسانوں نے کیا سلوک کیا؟ تسلیم کیا یا روگردانی اور سرکشی سے کام لیا؟ روگردانی اور سرکشی سے کام لیا۔ تو اللہ کے اولیاء کی کیا ذمہ داری تھی؟ اپنے کو منوانا، یا جو امتحان میں فیل ہو رہا ہے فیل ہو جائے، ان کی کیا ذمہ داری؟ انہوں نے زبان سے بار بار خطبات ارشاد فرما کے، تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے، اپنے درس سے، اپنے خطبوں سے بتا دیا، ہم ہیں حجت خدا، ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، ہم ہیں حجت خدا، ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، ہم ہیں اللہ کی طرف سے ولی، تمہاری دستگیری ہمارا کام ہے۔ اب اگر وہ دستگیری کے لیے موجود ہیں، ہم ہاتھ ہی نہ بڑھائیں ان کی دستگیری کو قبول کرنے کے لیے، ذمہ داری کس کی ہے؟ روشن ہو رہی ہے یہ بات؟ بہت سے مومنین سوالات کرتے ہیں۔ کل جو گفتگو ہو گئی تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی موجودگی، ہر معصوم کی موجودگی کی یہی کیفیت ہے۔ ظاہر میں اگر اس عالم ظاہر میں معصوم آ جائے تو اس کے وجود کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، اور اس کے دروازے فیض الہی کے لیے عام ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے معصوم کے، کسی کے لیے، دوست ہو یا دشمن، اور دشمن بھی ہو ایسا دشمن جو قاتل ہو، اس کے لیے بھی دروازے بند نہیں ہوتے۔